بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب کا میسیج آیا تھا اور وہ اپنا درود پاک کا ایکسپیرینس بتا رہے تھے، اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے موٹیویشن ملی، سعدیہ باجی کی ویڈیوز دیکھی، ان سے بات وغیرہ بھی کی، اور یہ کہ درود شریف کا ان کے پاس کافی ایکسپیرینسز ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ الحمدللہ درود رحمت انہوں نے 80,000 مرتبہ پڑھ لیا ہے، اور انہوں نے نیت کی تھی 1.25 مرتبہ پڑھنے کی، لیکن ابھی 80,000 مرتبہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1.25 مکمل کریں گے وہ۔ اور درود رحمت انہوں نے اپنے بچے کو بھی سکھایا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور کہتے ہیں کہ دل میں بہت سکون پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ درود رحمت پڑھتے ہیں۔ درود رحمت کی یہ بہت اچھی خصوصیت ہے کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں دلی سکون محسوس ہوتا ہے، آلدو کہ شارٹ ہے تو سم ٹائم شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ شارٹ ہے، مکمل نہیں ہے، آل پہ درود نہیں ہے، سلام نہیں ہے تو نہ پڑھیں، لیکن بہرحال درود تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود تو ہے، تو جب اسے آپ پڑھتے ہیں تو سکون بھی ملتا ہے اور مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، اور شارٹ ہونے کی وجہ سے اپنی جاب کے ساتھ دیگر کام کے ساتھ آسانی سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہہ رہے تھے کہ جن کو رات میں نیند نہ آتی ہو، تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس معاملے میں یہ درود شریف بہت زیادہ پرتاثیر ہے۔ رات میں نیند نہیں آتی ہو یا رات میں مسئلے ہوتے ہوں تو آپ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون نیند آئے گی، اور ساتھ میں برے خواب بھی نہیں آئیں گے، اور آپ کا حصار بھی قائم ہوگا۔ اور یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اگر آپ رات سونے سے پہلے درود رحمت ورد کریں تو اگر آپ کے ساتھ جادو جنات اثرات نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی دشمن ہے، حاسدین ہے، کوئی آپ کو شر پہنچانے والے ہیں، تو آپ کو خواب کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے۔ اگر آپ درود پاک چند مرتبہ اپنی ایک روٹین بنا لیں اور خلوص نیت کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے پڑھ کر سوئیں تو خواب کے ذریعے آپ کو بہت رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ، نیند بھی پرسکون آتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے برے خواب بھی نہیں آتے، اچھے خواب آتے ہیں۔ مزید بتا رہے تھے کہ درود دوا کا بھی ان کا ایکسپیرینس ہے، کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے ان کے برین میں ٹیومر ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں 2 سال بہت ڈپریشن رہا۔ انہوں نے درود دوا پڑھا، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، یہ درود شریف انہوں نے پڑھا، بہت زیادہ ورد نہیں کیا، اور چونکہ یہ درود شریف حضرت ہاشم مختوم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، تو اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہو تو اول آخر 3 بار یہ درود پڑھ کے درمیان میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، حضرت ہاشم مخدوم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں، اپنے مرض کی جگہ پہ دم کریں، اپنے مرض کے لیے دعا کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زیادہ تو میں نے اسے نہیں پڑھا، میں جب بھی میڈیسن کھاتا اس پہ دم کر لیتا، اور 1 دفعہ میں اس طرح سے پڑھتا، 3 دفعہ بالآخر درود پاک درود دوا، درمیان میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتا، حضرت ہاشم مخدوم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کرتا، دعا کرتا، تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا یہ مرض ٹھیک ہوا اللہ کے حکم سے، درود پاک کی برکت سے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ درود شریف تو میں نے اتنا نہیں پڑھا، لیکن درود شفا جو درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائہا، یہ والا درود شریف، کہتے ہیں کہ اسے میں نے بہت آزمایا ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتایا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ماشاءاللہ سے ینگ گرل ہے، اس کے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، اس کے جو والز ہیں وہ خراب ہونے لگے، تو کہتے ہیں میں نے اسے یہ درود شریف بتایا، اور کہتے ہیں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، رات سونے سے پہلے میں اسے 11 مرتبہ پڑھتا تھا، تو جو میرے امراض تھے، بیماری تھی، اس میں شفا ہوئی الحمدللہ۔ تو میں نے اس بچی کو بتایا کہ آپ اسے 11 مرتبہ ورد کریں، اور تھوڑے ٹائم کے بعد انہوں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ اسے ورد کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں؟ تو ان کی جو اسٹوڈنٹ تھی جس کے ہارٹ کا پرابلم تھا، انہوں نے بتایا کہ زیادہ تو نہیں پڑھتی، صرف 3 دفعہ پڑھتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 3 دفعہ پڑھنے کی برکت سے انہوں نے جتنی بھی محبت سے پڑھا، جتنے اخلاص سے پڑھا، خلوص نیت سے پڑھا، دل سے پڑھا، صرف 3 دفعہ پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے انہیں اس کی جو بھی مرض تھا، ہارٹ کا جو پرابلم تھا، اس سے شفا ہوئی ہوں گے۔ ان کی جو رپورٹس بعد میں کروائی گئیں، میڈیسن بھی چل رہی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، ساتھ میں درود شریف بھی پڑھا انہوں نے، دعا بھی کی ہوگی، فیملی نے بھی دعا کی ہوگی، جب اتنی بڑی پرابلم ہوتی ہے سب بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ درود شریف اس بچی نے پڑھا، 3 دفعہ ہی پڑھا، اور اس کی برکت سے اللہ کریم نے اسے صحت یابی عطا فرمائی، اس کی رپورٹس کلیئر آئی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی ان کا ایک مشاہدہ تھا، اور بتا رہے تھے کہ میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہوا اور بہت شدید درد ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ درود شریف پڑھ کر اسے دم کیا تو الحمدللہ اسے فائدہ ہوا۔ تو کہتے ہیں درود شریف میں نے اپنے لیے بھی پڑھا اور اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی بتایا، اور اس سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ مزید بتا رہے تھے کہ ان کا مسئلہ ہو گیا تھا، انہیں ایک ڈیزیز ہو گئی تھی جس میں آپ کی سانس بہت پھولتی ہے، سانس بہت چڑھتی ہے،
اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کے ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے، بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہو گئی اور میں تھوڑی دیر بھی واک نہیں کر پاتا، میری سانس بہت چڑھنے لگتی۔ تو کہتے ہیں میں نے درود ابراہیمی کثرت سے ورد کیا، الحمدللہ بہت زیادہ ورد کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ نا اب کم ہو رہا ہے، میری اب سانس ویسے نہیں چڑھتی اور اب میری سانس ویسے نہیں پھولتی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے تقریباً 20 منٹ جو ہے 15 منٹ میں واک کرتا اور الحمدللہ میں بالکل نارمل رہتا، سیڑھیں چڑھ کے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا ہوں آتا ہوں اور اب میری سانس نہیں پھولتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ ٹیسٹ تو نہیں کروایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دل میں ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کروایا اور اگر رپورٹ صحیح نہیں آئی، ہارٹ کا پرابلم آیا تو پرابلم نہ ہو، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا۔ لیکن میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں اور مجھے اب وہ پرابلم نہیں ہوتی، سانس کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور کہہ رہے تھے کہ میرا درود پاک پہ کامل یقین ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن درود پاک سے ہی میرے تمام مسئلے حل ہوں گے، درود پاک ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور بتا رہے تھے کہ آپ کی ایک ویڈیو میں غالباً دیکھا تھا کہ اگر اپنے دل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس میں مبارک لکھا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بارہا آزمایا ہے، اگر آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے تو آپ اپنے دل پر شہادت کی انگلی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں، سکون ملتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور اسی وقت ہارٹ بیٹ نارمل ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے بہت آزمائی ہے اور میں لکھتا ہوں اپنے ہارٹ پر، کافی ٹائم سے لکھ رہا ہوں، اس کے بہت فائدے ہیں اور یہ لکھنا چاہیے۔ جب آپ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہارٹ پر لکھتے ہیں شہادت کی انگلی سے، دن میں ایک دفعہ لکھ لیں، سونے سے پہلے لکھ لیں، اس سے آپ کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور جو وسوسے آتے ہیں اس میں بہت کمی آتی ہے، شیطان کے بہکاوے میں بہت کمی آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو بری سوچ اور خیالات ہیں آپ اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ کے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اگر آپ یہ لکھنے کا معمول بنا لیں۔ اور مزید بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسپیشلائزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے، اس کا ٹیسٹ وغیرہ دینا ہے، ایگزام دینے، تو ان کے لیے دعا بھی کریں۔ تو جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی کامیابی بھی عطا فرمائے، اخروی کامیابی بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو بھی ایشوز ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت والی، سلامتی والی، خیر و عافیت والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے اور درود پاک کی ایسی ہی برکت عطا فرماتے رہیں۔ اور پھر دیکھیں خود بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں، تو اس کی بھی کتنی برکتیں مل رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کو بھی خوب درود شریف پڑھنے والا، درود پاک پر کامل یقین رکھنے والا بنائے۔ پھر جب ہم چند مرتبہ بھی درود شریف پڑھیں گے نا، ہمیں اس کا فیض ملے گا۔ جب آپ کا یقین کامل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر فیض بھی کامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمارے اعمال قبول فرمائے، ہمیں کثرت سے، محبت سے، توجہ ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔